آج کی کہانی ایسے ملک کے بارے میں ہے جس نے امریکہ کو ہرا دیا۔ جی ہاں، اسی امریکہ کو ایک بار پھر ہرا دیا۔ 150 سے 200 میل کی سرنگیں زمین کے اندر 3 منزلیں بنائی، دشمن کو زمین سے انٹر نہ ہونے دیا، اور کچن میں جب کھانا بنایا جاتا تھا تو یہ ایریا ایسا ڈیزائن ہوا تھا کہ اس کا دھواں ڈائریکٹلی اوپر نہ جائے، ان چھوٹے چھوٹے کمروں سے ہو کے جاتا تھا، تو وہ ایک ٹائم کا کھانا کا دھواں نکلنے میں 24 سے 48 گھنٹے لگتے، جس سے اوپر دشمن کو نہیں پتہ لگتا تھا کہ زمین کے نیچے بھی کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس طرح کی بے تحاشا ٹیکنیک، تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ میرا نام ہے اسبر علی اور آج کی کہانی ہے، ملک کا نام ہے ویتنام، اور میں ویتنام پہنچا اور راستے میں خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوتا ہوا میں نے اور تنویر نانڈلا نے ایک ساتھ یہ سفر طے کیا۔ اس سفر کا سب سے بڑا مسئلہ کھانے تھے، چاہے 50 کھانے بھی ہمارے سامنے رکھے ہوتے تھے تو ہماری نصیب میں صرف 1 یا 2 کھانے ہی آتے تھے، اور کبھی کبھار تو وہ بھی نہیں آتے تھے۔ 3 فلائٹس کو بدلتے ہوئے ویتنام کے کیپٹل ہنوئی میں جہاں پہنچے، کچھ دن وہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوئے۔ خوبصورت نظارے جس میں کیاکنگ اور ایڈونچر کرتے ہوئے مختلف غار اور ساحلی علاقوں پہ سفر طے کیا، اور ویتنام کی خوبصورتی کو بڑے غور سے دیکھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گرینری سے مالا مال ہے، سرسبز و شاداب ملک ہے۔ پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتائی تھی کہ امریکہ کو ہرا دیا اس ملک نے، اور اس ہرانے کے نشانات یہاں پر ان کے ہیلی کاپٹرز اور جہاز اور توپیں کھڑی ہوئی ہیں، جہاں پر تصویریں لے لے کر خوب انجوائے کیا۔ اور اس بات کا ثبوت دکھانے کے لیے اس ہیلی کاپٹر میں، جیسے کہ اصل ہیلی کاپٹر تو مجھے پتہ نہیں کب نصیب ہوگا، پر اس ہیلی کاپٹر سے ہی گزارا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب چلتے ہیں امپورٹنٹ چیز جس کی وجہ سے انہوں نے ہرایا، وہ چیز سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ جی ہاں، انہوں نے سرنگیں بنا کر اس ملک کو ہرا دیا۔ گھنے جنگلوں میں واقع یہ سرنگیں جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، انہوں نے زمین کے نیچے 3 منزلیں بنا دی، اور یہ 3 منزلیں یہ سرنگیں انہوں نے 150 میل پر بنائی۔ اوپر سے جہاز تو حملہ کر رہا ہوتا تھا، پر یہ نیچے چھپ کر انتظار کرتے تھے، اور جب وہ زمینی حملہ کرتے تھے تو پھر یہ لوگ تیار ہوتے تھے، اور اس نقشے کے تحت یہاں پر سرنگوں کا تھوڑا سا میپ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد یہ سرنگ ہے، چھوٹی سرنگ ہے جس میں سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر لوگ جاتے ہیں۔ ہاں، بچہ اتر گیا، میں نے جانے کی ہمت نہیں کی کیونکہ بہت زیادہ چھوٹی تھی، اور روشنی اور آکسیجن کی کمی کے باعث میں اندر نہیں جا پایا۔ اور یہاں پر گوروں کو دیکھتے ہوئے کس طرح وہ انجوائے کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو فیل کر رہے ہیں، اور اندر جاتے تھے اور اس چیز کو ایکسپلور کرتے تھے۔ اندر اترنا، اس اترنے کے بعد ایک لکڑی نما چیز اپنے اوپر رکھنا اور اس کو پھر کور کر دیتے تھے، تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ انسان کہاں سے گیا اور کہاں سے نکلا۔ یہ سرنگوں کا جال انہوں نے زمین میں بچھا دیا ایسے ایریے پر جہاں سے اور بمشکل آپ کا جسم کچھ سرنگوں کے اندر جا پاتا تھا، جیسے کہ یہاں پر آپ کو اس کے سائز سے اندازہ ہو رہا ہے، جس طرح یہ لوگ اس کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی سرنگ جس میں آپ کا سیدھا چلنا بھی مشکل ہوتا تھا، تو اتنے ٹرینڈ بھی نہیں تھے کہ جب کوئی زخمی ہو جاتا تھا تو اس کو خون ایب چاہیے، بی چاہیے، سی چاہیے، او چاہیے، تو وہ اس کو ناریل کا پانی چڑھا دیا کرتے تھے خون کی جگہ پر، اور زیادہ تر کیسز میں وہ بندہ بچ بھی جاتا تھا، اور ایک ریسرچ کے مطابق یہ کسی حد تک کام بھی کرتا ہے۔ یہ چیز مجھے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگی۔ اور یہاں پر اسٹیچوز بنا رکھے ہیں جو اس چیز کے اس سچویشن کی عکاسی کر رہے ہیں، اور جب ان کا بندہ کوئی گھائل ہو جاتا تھا تو اس کو کیسے یہ لے کر جاتے تھے، اس کے کچھ اسٹیچوز نظر آتے ہیں ہمیں یہاں پر۔ مختلف سرنگیں جس کے اندر ان کا ہاسپٹل، ان کا کچن، یہ ایک جوتا ہے جو کہ دونوں طرف سے پہنا جا سکتا ہے، سیدھی طرف سے بھی اور الٹی طرف سے بھی۔ مزے کی بات یہ ہے جب اس کو آپ الٹی طرف سے پہنتے ہیں، جو دور آپ کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، آپ آگے کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، پر اس کو لگتا ہے کہ آپ واپس جا رہے ہیں۔ یہ اس چپل کی خاص بات ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے کافی کامیابی سمیٹی۔ اور یہاں پر بارود کیسے بنتا تھا، بارود بنانے کے کچھ اسٹیچوز نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹریپس کے زمین کے اندر انہوں نے اس طرح سے کھود رکھی تھی جگہیں جہاں پر ان کے پاس بندوقیں تو ہوتی نہیں تھی، جیسے ہی کوئی اس کے اوپر پیر رکھتا تھا اور یہ گھوم جاتا تھا اور وہ انسان نیچے گرتا تھا، بانس کی شکل میں نوکدار چیزیں جو کہ اس کے جسم کے اندر چلی جاتی تھی اور اس کو وہیں ہلاک کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ ٹریپس جو کہ انہوں نے ایک طرف پیر رکھنے پر دوسری طرف یہ کیلیں اس کے جسم کے اندر چلی جاتی تھی اور اس کو شدید زخمی کر دیتی تھی۔ ایسا شخص جس کو نہیں پکڑ سکتے تھے، جب دشمن کا پاؤں اس کے اندر جاتا تھا تو وہ زخمی ہو جاتا، زیادہ دور نہیں چل پاتا تھا۔ اسی طرح یہ ایک مثال ہے ٹریپ کی جس میں انہوں نے چھپا رکھا ہوتا تھا اس کو گھاس کے اندر، اور اس کے اندر لوگ آ کے پھنس جاتے تھے۔ اسی کی مثال کچھ اس شکل میں ہے، اور یہ سب سے خطرناک اور بھیانک یہی تھا کہ یہ اوپر چھپا رکھا ہوتا تھا، اور جیسے ہی کوئی سامنے نظر آتا تھا تو یہ اس کے جسم کے اندر آر پار ہو جاتا تھا۔ اسی طرح یہ لٹکا رکھی ہوتی چیزیں جو کہ کسی دشمن کے آنے پر اس کو گھائل کر دیتی تھی۔ اس طرح سے انہوں نے اس 150 کلومیٹر کے اندر سرنگوں کے تحت زمینی داخلہ دشمن کا نہ ہونے دیا، اور امریکہ کو ایک زبردست قسم کی شکست ہوئی۔ خوبصورتیاں انجوائے کرتے وقت جب تھک گئے تو پھر ہم نے
मालिश करवाने का भी, दबवाने का भी फैसला किया, और जहाँ से हमारी थकन शायद इतने दिनों की आसानी से दूर नहीं होनी थी, पर किसी हद तक राहत मिली। और अगर ये वियतनाम का ब्लॉग आपको पसंद आया है तो फिर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को टैग जरूर करें।